بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات علماء کرام، طلبہ عزیز اور میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ اس وقت تکمیل حفظ کے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہمارے بعض بزرگان دین اپنے ذہن و دماغ کے اندر اپنی ضروریات کی ایک فہرست رکھتے ہیں، اور جب کہیں ایسا موقع آتا ہے تو اہتمام سے اپنی ان ضروریات کو اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، چونکہ یہ موقع استجابت کا ہے، قبولیت کا ہے۔ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ یقین کے ساتھ جب دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے لیے، امت کے لیے، بالخصوص اہل فلسطین کے لیے دل و جان سے دعا کریں۔ ان طلبہ عزیز کی تکمیل ہے، اس پر انہیں اور ان کے والیان کو اور ان کے اساتذہ کو، انتظامیہ کو، سب کو مبارکبادی۔ اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان رسالت سے جو وعدے تکمیل ہے اس پر کیے ہوئے ہیں، وہ ان کے حق میں اور سب کے حق میں پورے فرمائے۔ سچ یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے جس سے فتنے کافور ہوتے ہیں۔ کون نہیں جانتا اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور پرفتن ہے۔ چار دانگ عالم میں مختلف قسم کے فتنے اپنا سر ابھارے ہوئے ہیں۔ بہت سارے بولے بھالے سادہ لوگ مسلمانوں کو بولے اڑتے ہیں۔ کل کا مسلمان یا تو فاسق فاجر بن جاتا ہے فتنے کا شکار ہو کر، یا کافر و مشرک تک بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیشین گوئی والا موقع یاد آتا ہے جب آپ مدینہ منورہ کے ٹیلوں کی طرف آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ان ٹیلوں کے اوپر سے فتنے ایسے برس رہے ہیں جیسے آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جوں جوں قیامت قریب آتی جائے گی فتنوں کا دور دورہ اور زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں اس کا تاڑ لگانے سے معلوم ہوتا ہے کہ سارے فتنوں کا ایک زبردست مضبوط ترین علاج قرآن کریم ہے۔ امت اگر قرآن کریم سے وابستہ رہے گی فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ بہت بہترین سلسلے ہیں یہ جو ہمارے درمیان میں حفظ کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ اس سے قوم بھی قرآن کریم کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور ہمارے نونہال یہ طلبہ بھی۔ ظاہر ہے اس قدر انعامات سے ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی تو بہت سے اور ان کی عمر کے یا ان سے چھوٹے بچوں کے دلوں کے اندر یہ حوصلے بیدار ہوں گے کہ ہمیں بھی اس مقام پر پہنچنا چاہیے۔ دنیا میں مختصر سے انعامات کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مستقل انعامات کی ہمیشہ کے لیے بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ امت کے اندر قرآن کریم کو زندہ فرمائے، امت کو ہماتن اس طرف متوجہ فرمائے۔ آج کی پوری دنیا انٹرنیٹ کی نحوست کی وجہ سے تشکک کا شکار ہو گئی ہے۔ لوگوں کے ذہن و دماغ یقینیات کے بارے میں بھی اب شک میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ عقائد کے سلسلے میں امت کا ایک گروہ ٹامکٹویاں مارتا نظر آتا ہے۔ انہیں عقیدے جیسی پکی چیز کے اندر اب شک ہونے لگا۔ نہ جانے کتنے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جو آلریڈی شکار ہو چکے ہیں شکوک کے، شبہات کے، اور یہ کوئی ہنگامی یا اتفاقی چیز نہیں ہے بلکہ پری پلان نہایتی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہمارے جوانوں کے ایمان کو خراب کرنے کی عالمی کوشش ہے۔ اس موقع کے اوپر بھی اگر ہم لوگ ان فتنوں سے بچاؤ کا سامان نہیں کریں، قرآن کریم سے جس درجہ وابستگی مطلوب ہے اتنی وابستگی نہیں کریں، تو امت اگلے دنوں
نہ جانے کس موڑ کے اوپر جا کر کھڑی رہ سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا بیان فرمایا حدیث، ان فتنوں سے بچنے کے سلسلے کی تعلیمات ارشاد فرمائی، اور نہ بچنے والے لوگوں کا حشر کیا ہوگا وہاں تک۔ مشکات شریف کی بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے قبیلوں کے قبیلے مشرک نہ ہو جائیں۔ ایک کے دکھ کے افراد نہیں، بلکہ ایسی بھی نوبتیں آ سکتی ہیں کہ ہم لوگ صبح بیدار ہوں اور یہ ہمارے کان خبر سنے کہ پوری برادری علیاذ باللہ مرتد و کافر ہو گئی۔ اللہ وہ دن نہ دکھائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت ہی مضبوط لہجے میں بیان فرمودہ یہ ارشاد ہمارے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک یہ منظر آسمان کی آنکھیں دیکھ لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے قرآن کریم کا یہ نسخہ ہمیں تلقین فرمایا ہے۔ خود قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن کہتا ہے وَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اے محمد، نے جو قرآن نازل کیا، اس کی تعلیمات، اس میں بھرے ہوئے مختلف علوم شرائع، اس حوالے سے اگر آپ کو کچھ شک و شبہ ہے تو آپ سے پہلے جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے چلے آئے ہیں ان سے پوچھیں۔ کیوں قرآن کریم شک میں مبتلا ہونے کے موقع سے اللہ کی کتاب پر پڑھنے والوں کا پتہ اور ایڈریس بتاتا ہے۔ جو لوگ اہل قرآن ہیں وہ اہل یقین ہیں، ان کے دلوں کے اندر یقین کا ایک سرچشمہ ہے جو بہت سارے شک و شبہات میں مبتلا لوگوں کے دلوں کو یقین دلا سکتا ہے۔ ایک جیوت سے چند جیوتے ہیں، ایک چراغ سے چند چراغ جل سکتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایسے پختہ کار حاملین قرآن پیدا تو ضرورت اس کی ہے کہ امت آج قرآن کریم سے وابستگی اختیار کرے۔ ہمیں دوہرا یقین ہے، یہ جو اسلام دشمن طاقتوں کی طرف سے شکوک و شبہات ڈالے جاتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہمارے ایمان کی کمزوری نے ان کو بڑا بھاری بھرکم فتنہ بنا دیا ہے، ورنہ خود قرآن کریم شیطان جو ان سارے لوگوں کا سرغنہ ہے ان کے داؤ کے اس کے داؤ کے متعلق قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ اللہ کے کلام میں مبالغہ نہیں، اس نے جو کہا وہ بدتر کی لکیر۔ شیطان جو ان کا سرغنہ ہے اس کے سارے داؤ پیچ کمزور ہے، تارے عنکبوت جیسے ہیں۔ مکڑی کا جالا آپ نے دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا کل کا پیدا ہونے والا بچہ بھی ایسا کرتا ہے تو سارے فلور ڈھا پڑتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ شیطان کے داؤ پہ۔ ہمارے ایمان کی کمزوری نے اس کو مضبوطی بخشی ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم سے وابستگی اختیار کریں۔ ان بچوں کے والدین کی خدمت میں بطور خاص درخواست کروں گا کہ قرآن کریم کے حفظ کو ان کے حق میں تعلیم کی تکمیل نہ سمجھیں۔ اس کے آگے مولوی عالم فاضل بننے کا بھی میدان ہے۔ اگر آپ نے اسی پر بس کیا تو پھر مولویت کے لیے جانے والے لوگوں کی تعداد میں جو گھٹاوا ہو رہا ہے اس میں اور اضافہ ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات پالن پور کی جو برادری ہے اور ہمارے یہاں بلوچ کی برادری ہے، ان دو برادریوں کے اندر ہمارا سر اونچا ہو جاتا تھا، کوئی گھرانہ خالی نہیں جس میں کوئی صاحب علم نہ ہو۔ ہماری طرف کی بستیوں کے اندر تو بہت سارے گھر اب عصری تعلیم کی آگ میں جھلسنے لگے اور انہوں نے بجائے مدرسوں کے اپنے بچوں کو دوسری طرف عصری تعلیم کی طرف بھیجنا شروع کر دیا۔ لیکن جب سے یہ رپورٹ آنے لگی ہے کہ پوری برادری میں اور بلوچ کی برادری میں بھی تشویشناک حد تک اس شرح میں گھٹاوا آیا ہے، تو پھر ایک سوچنے پر ہم لوگ مجبور ہو گئے ہیں کہ آخر وہ اسباب کون سے ہیں جن کی بنیاد پر ہمارے یہی بچے مولوی کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ جہاں تک روزی کی بات ہے، یقین جانیے
اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب علم کو، حامل قرآن کو کبھی بھوکا نہیں مارے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ اتاری، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے محمد ہم نے آپ کو نادار پایا اور غنی کر دیا۔ ایک مفسر بڑی بھڑکا دینے والی بات اس کے ضمن میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ آپ کے ہر وارث کے لیے ہے جس نے علوم نبویہ کی وراثت پائی۔ ابتدا میں چند روز چند سال شاید اسے مجاہدے برداشت کرنے پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے حق میں فتوحات کے دروازے کھول دے گا۔ کچھ مدت کے لیے اگر کچھ مجاہدے ہیں یا چند خاص افراد کے مجاہدے کو دیکھ کر ہم لوگ اپنے بچوں کو راہ مولویت سے ہٹا کر کسی دوسری چیز میں ڈالیں، یہ ہماری نگاہ کی کوتاہ چشمی کی بات ہے۔ ہرگز یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ مہنگائی کا سیلاب آ رہا ہے اور لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے معاف کریں، یہ کوئی مولوی کا طبقہ متاثر نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے ٹیچر حضرات بھی روتے ہیں، انجینئر بھی روتے ہیں، پروفیسر بھی روتے ہیں۔ یہ ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے۔ ہاں، یہ مولویت جو ہے اس کے بعد تدریس، امامت، یہ کمانے کے سورسز نہیں ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، وہ سب کو کھلاتا ہے، انہیں ضرور کھلائے گا اور عزت کی روزی کھلائے گا، یقین کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو بھی اسباب رہے ہو ان اسباب پر قدم لگانے کی ضرورت ہے۔ ان بچوں کو عالمیت میں بھیجا جائے، اللہ پر یقین رکھا جائے، اللہ آپ کی نسلوں کو انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو میں ان حضرات کے والیان کی خدمت کے اندر پھر سے درخواست کروں گا، پھر سے ایک مرتبہ پالنپور سے وہ جوک در جوک طلبہ مدرسے پہنچے اور کوئی گھر ایسا نہ رہے کہ جس کے اندر صاحب علم موجود نہ ہو۔ ایک صاحب علم تکمیل علم کرنے کے بعد کسی بھی شعبے میں لگے گا تو انہیں ایک دیندار ڈاکٹر میسر ہوگا، انجینئر میسر ہوگا، جس شعبے میں جاوے ماشاءاللہ اس کے دل و دماغ کی ساخت مفتار طبع ایسی بن چکی ہوتی ہے کہ جون سے بھی سانچے میں اسے ڈالا جائے انشاءاللہ ایک امانتدار پرسن کی حیثیت سے یہ ابھرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے کو مزید ترقی بخشے، اور جو حضرات اس سلسلے میں تعاون کر رہے ہیں ان حضرات کے تعاون کو، اور ہمارے درمیان میں یہ جو ایک بلا گھس آئی ہے کہ ہم لوگ علمیات کے باب میں تھوڑے سے کمزور اور بودے پڑنے لگے ہیں، اللہ تعالیٰ اس خلا کو، اس رکھنے کو پور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا